بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ اپنی سکرین کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں مسجد نبوی کے احاطے میں سعودی جو لوگ ہیں ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک معروف ٹک ٹاکر ہے جس کا نام مجھے ٹھیک سے نہیں آتا، اسد ہے، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ہے، داڑھی والا۔ یہ اس ویڈیو کو چلا کے اس ویڈیو کے اوپر انتہائی سنسنی خیز انداز کے اندر گفتگو کر رہا ہے، اور اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے کہ یہ بدبخت ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، قیامت آ چکی ہے، نعوذ باللہ یہ ہو چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، یہ گاڑیاں یہاں تک لے گئے ہیں، ادب ہے رسول اللہ کا، فلاں ادب ہے، آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے، صحابہ کے لیے حکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کچھ علامہ اقبال کے اشعار، کوئی فلانی کہانی، کوئی جھوٹی کہانی، کوئی کسی کا شعر، کسی کا مرثیہ وغیرہ پڑھ کے یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ مسجد نبوی کے احاطے میں جو گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ سب گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، نعوذ باللہ، اب قیامت آ چکی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ جو ٹک ٹاکر ہے اس کو بھی، اور جن لوگوں نے شاید اس کا بیان سنا ہے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب اسلام جو ہے، اس صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس قیامت کے قریب اسلام ایسے سمٹ کے مکہ اور مدینہ کے اندر رہ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کے اپنی بل کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی اسلام سمٹتا رہے گا اور مدینہ کے قریب ہوتا رہے، یعنی مدینہ کے قریب سمٹتا رہے گا، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر سے جو ہے نا اسلام رہ جائے گا، اس کے علاوہ اسلام نہیں رہے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو جعلی ملا صاحب ہے ان کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے اسلام کی فکر کرو، حرم کے اسلام کی، یعنی حرم مدینہ جو ہے اس کے اسلام کی فکر نہ کرو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ جو نا گاڑیاں آ رہی ہیں، نعوذ باللہ، جیسے مسجد نبوی کے اندر انہوں نے اپنی گاڑیاں داخل کر دی ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہایت جہالت والی باتیں ہیں، سمجھنے والی بات۔ اگر تھوڑا سا عقل ہوتا، دین کا علم نہیں ہے تو کم سے کم اگر تھوڑی سی عقل دوڑائی جائے تو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد تھی جس میں آپ ایسے انداز لگا لیں چند ہزار لوگ جو ہے نا نماز پڑھ سکتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک مسجد کی یعنی جو تھی نا احاطہ اتنا تھا کہ چند ہزار لوگ اس کے اندر جو ہے نا نماز پڑھ سکتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاں پہ روضہ مبارک ہے، ابھی یہ روضہ مبارک شروع سے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے یہ جب سے آپ مدفون ہوئے ہیں تب سے روضہ مبارک نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر فرمایا تھا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر سے میرے حجرے تک، ٹھیک ہے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ حجرہ اس کے اندر شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شامل ہے۔ اس درمیان میں جتنا بھی یہ احاطہ ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا، اسی حجرے کے اندر بنائی گئی تھی۔ تو یعنی مسجد نبی چھوٹی سی تھی، تھوڑے سے فاصلے کے اوپر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا تھا۔ اب مسجد نبوی کو اتنا وسیع کر دیا گیا ہے، اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اس کی جو ہے نا حدود، یعنی وہ مسجد نبوی کے درمیان میں آتی ہے وہ جگہ جو ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس کے چاروں اطراف اس حد تک بڑھا دیا گیا ہے کہ ظاہر عوام کی تعداد اتنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں یہ مسجد نبوی کی نماز پڑھنے والی جگہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ احاطہ احتیاط کرتے ہوئے اتنا زیادہ وسیع کر دیا ہے، لیکن یہ مسجد نبوی کا کوئی ایسا وہ حصہ نہیں ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضے والا حصہ ہے کہ جہاں پہ اس حد تک ادب و احترام کیا جائے، جہاں تک وہ قرآن مجید کی یعنی آیت ہے کہ آواز کو اپنی جو ہے نا بلند نہ رکھو، فلاں صحابی آواز بلند نہیں رکھتا تھا، فلاں نہیں رکھتا تھا، یہ ادب کے اندر شامل ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو جس جگہ کے اوپر یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں عربوں کی، اس سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں پہ مسجد نبوی کے پاس چھوٹی سی مسجد نبوی تھی اس کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے گھوڑے، گدھے اور خچر کھڑے ہوتے تھے، اس سے یعنی یہ تو بہت دور کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کم سے کم 1 یا آدھا کلومیٹر دور کھڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر یعنی مسجد نبوی کے بالکل دروازے، چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے دروازے کے باہر جو ہے نا وہ اس مقام کے اوپر کھڑے ہوتے تھے ان کے صحابہ کے، اور صحابہ کے علاوہ کے دوسرے جو وفد آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے، جیسا کہ
نصرانیوں کا ایک وفد آیا نجران سے نبی علیہ السلام کے پاس. نصرانی یعنی عیسائی تھے. ان کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا ملنے کے لیے. اور نبی علیہ السلام ان کے سواریاں کہاں پہ کھڑی ہوئی؟ وہاں پہ مسجد نبی کے بالکل باہر دروازے کے پاس. اور اس وفد یعنی جو کافر تھے ان کو مسجد نبی کے اندر نبی علیہ السلام نے ٹھہرایا. کئی سارے اور بھی وفد جو نبی علیہ السلام کی حیات میں آتے رہے ان کو مسجد نبی کے اندر ٹھہرایا جاتا رہا. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا, اس کو مسجد نبی کے اندر نبی علیہ السلام نے بلایا. سمامہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کے جو ہے نا جو ستون تھا اس کے ساتھ اس کو یعنی باندھنے کا حکم دیا تھا. تو غیر مسلم جو لوگ تھے ان کو مسجد نبی کے اندر ٹھہرایا جاتا تھا, ان کو رکھا جاتا تھا, ان کو لے کے آیا جاتا تھا. ملاقات ان کی مسجد نبی کے اندر ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے پاس. بہت بے شمار ایسے واقعات ہیں یہاں پہ اس طرح کے جھوٹے جو چھوٹے موٹے ٹک ٹاکر ہیں, جاہل ٹک ٹاکر, یہ کہانیاں بنا کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, نعوذ باللہ قیامت آ گئی, فلاں جو ہے نا ہندوؤں کا جو ہے نا وفد مسجد نبی کے اندر داخل ہوا ہے. مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حرم مسجد نبی, حرم مدینہ, دوسرا حرم مکہ. ٹھیک ہے, جو حرم مکہ ہے اس کے اندر پابندی ہے. قرآن مجید میں سورۃ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے, یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے نا, مشرک پلید ہیں, اور اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے نا مسجد الحرام یعنی جو بیت اللہ ہے اس کے ارد گرد بھی نہ بھٹکے. یہ اس کے اندر پابندی ہے. لیکن یہ جو حرم مدینہ ہے اس کے اندر ایسی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں غیر مسلم نہیں جا سکتا, فلاں نہیں جا سکتا. شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. اور فقہائے اربعہ جو ہیں, ائمہ اربعہ چاروں جو امام ہیں, ان کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم مسجد نبی کے اندر داخل ہو سکتا ہے. جہاں پہ غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے وہاں پہ یعنی وہ تو مسجد نبی کے حدود کے اندر داخل ہو سکتا ہے. یہ کتنا دور ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جہالت والی باتیں ہیں, تھوڑا سا جہالت سے نکلیں. یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اس طرح کے جو جاہل ملا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مسئلے کا پتہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح سنسنی پھیلاتے ہیں, نعوذ باللہ جیسے قیامت آ گئی, بڑی بے ادبی ہو گئی, نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اس میں کوئی بے ادبی والی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا روضہ اس سے تقریباً 1 کلومیٹر آگے ہے, اندر ہے, جبکہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ کافی اس سے کافی دور ہیں. اور یہاں پہ کوئی نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھی جاتی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. نماز پڑھنے کے لیے بھی علیحدہ ایک مقام ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک مسجد بنائی جاتی ہے, مسجد کی 4 دیواری ہوتی ہے. اب 4 دیواری کے اندر گاڑیاں آ سکتی ہیں, سب آ سکتی ہیں, لیکن نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اندر مسجد کا حال ہوتا ہے, برآمدہ ہوتا ہے, صحن ہوتا ہے, وہ علیحدہ ہوتا ہے. جبکہ 4 دیواری کے اندر بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ جوتا پہنتے ہیں, جہاں پہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں, جہاں پہ گاڑیاں آ سکتی ہیں. وہی صورتحال وہاں بھی ہے. تو لہٰذا یہ جہالت نہ پھیلائی جائے لوگوں کے اندر.